السلام علیکم۔ میرا نام رضیہ ہے اور میں ایک ناقص العقل عورت ہوں۔ میرا خیال ہے کہ میں شاید پیدا ہی ایسی ہوئی تھی۔ جب میں بچی تھی تب سے ہی ایسی تھی۔ مجھ سے کبھی کوئی رائے نہیں لیتا تھا میری کوئی بات ہی نہیں سنتا تھا۔ اکلوتی بہن تھی میں۔ جب میرے بھائی آتے تھے تو میرا فرض ہوتا تھا ان کو کھانا کھلانا، اور جب وہ کھا لیں تو تب مجھے کھانے کو ملتا تھا۔ شاید جس میں عقل نہیں ہوتی اس کے ساتھ ایسے ہی سلوک ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا۔ ام اس کے بعد مجھے کہا جاتا تھا کہ کسی کے گھر جاؤں تو چپ ہی رہوں، کہیں سب کی بےزتی نہ کرا دوں، اور اگر کوئی میرے گھر آئے، ہمارے گھر آئے، تو میں کہیں جا کے چھپ جاتی تھی کہ کہیں کچھ میں ایسا نہ کہہ دوں جس سے میری عقل جو کہ ناقص ہے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں اتنی بے وقوف ہوں۔ اس کے بعد میں جب اسکول میں گئی تو میری ٹیچر جب مجھ سے کوئی سوال کرتی تھی تو مجھے جواب آتا تھا، مجھے آتا تھا جواب، پر میں کچھ بول نہیں پاتی تھی۔ کہیں میں صحیح کہہ رہی ہوں، کہیں غلط نہ کہہ دوں، کیونکہ میں تو ایک ناقص العقل ہوں نا، تو مجھے کیا پتا۔ جب میں اپنے کالج سے باہر نکلتی تھی تو مجھ سے عجیب و غریب نظریں پڑتی تھیں۔ میں ایک دم سے نظریں جھکا دیتی تھی، میں ان کا سامنا نہیں کر پاتی تھی۔ دل تو چاہتا تھا کہ میں چیخ کے بولوں میری طرف مت دیکھو، پر پتہ نہیں یہ بے وقوفانہ بات نہ ہو۔ پھر میری شادی کر دی گئی، مجھ سے تو نہیں پوچھا گیا۔ ان کا نام بھی مجھے شادی کے بعد ہی پتہ چلا۔ وہ مجھے کہتے تھے آپ کیا کھانا پسند کریں گی، تو میں کہتی تھی کچھ بھی، کہیں چلنا ہے آپ نے، جو آپ کہیں۔ ان کی مرضی میری مرضی تھی، کیونکہ میری تو کوئی مرضی نہیں تھی۔ مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ میری کوئی مرضی ہوتی بھی ہے۔ کالج میں تو میں فیل ہو ہی گئی تھی، اس لیے شادی تو کرنی تھی میری۔ اس کے بعد میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا، مگر میری ساس اور میری نند نے اس سے مجھے فوراً اس سے چھین لیا، کہا کہ مجھ میں عقل نہیں ہے بچوں کو کیسے پالنا ہے، میں اس کا خیال نہ رکھ پاؤں گی۔ میں چپ رہی۔ کچھ عرصے کے بعد میرے شوہر نے کہا تمہاری مجھے ضرورت نہیں ہے، نہ تم بولتی ہو، نہ تمہاری کوئی پسند ہے، نہ تمہاری ناپسند ہے، تم تو ایک گائے کی طرح ہو۔ طلاق دے دی انہوں نے مجھے، بچہ بھی چھین لیا، اور بچہ تو مجھے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ پھر میں اپنے ماں باپ کے گھر واپس آ گئی۔ بہت طعنے ملے مجھے کہ اگر مجھ میں کچھ عقل ہوتی تو میں اپنا گھر بسا سکتی۔ بہت مشکل تھا میرے لیے وہ وقت۔ میں نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیا اور سارا دن روتی رہتی۔ ایک دن اچانک بہت اونچی کسی شیلف کے اوپر مجھے ایک کتاب نظر آئی لال رنگ کی، اور میں نے جلدی سے اسے اٹھایا جیسے وہ مجھے اپنی طرف بلا رہی ہو، پر دیکھا تو وہ تو قرآن ہے، اور پھر میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے میں پڑھتی گئی مجھے پتا چلا کہ میرا پروردگار جو عاقل ہے، جو عادل ہے، اس نے مجھے ناقص العقل نہیں کریٹ کیا۔ میں بول سکتی ہوں، وہ سنتا ہے، میں اس سے بات کرتی ہوں، وہ سنتا ہے، اسی لیے میں اب یہاں پر آئی ہوں۔ پر ایک بات ہے، میں ناقص العقل نہیں ہوں، مگر عقل کل بھی نہیں ہوں۔ یہ ساری جو میں آپ کو بات بتا رہی ہوں، یہ ان خواتین کے لیے بول رہی ہوں جو آتی ہیں ہمارے لائیو پہ، آتی ہیں چیٹ روم میں آتی ہیں، مگر وہ آن ایئر نہیں آتی، تو یہ وہ سمجھتی ہیں کہ پتہ نہیں کچھ میں ایسا نہ کہہ دوں کہ کسی کو اچھا نہ لگے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ آپ کو ہی سننا چاہتے ہیں، جو بول نہیں رہے، ہم انہیں سننا چاہتے ہیں۔ بس اسد بھائی یہی کہنا تھا میں نے۔